کیسر روم کی 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا اور حضور علیہ السلام مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تجلوہ فروز تھے اور حضور کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور حضور علیہ السلام نے سینکڑوں میل ہونے والی جنگ کا حوال بیان فرمانا شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، جنگ موتا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیسر روم کی 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ جنگ موتا میں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، لشکر اسلامی کو بہت ساری نصیحتیں کی، وہاں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ جنگ کی فوج کی کمان حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالیں گے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور اگر حضرت زید شہید ہو گئے تو پھر جھنڈا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو پھر فوج کی کمان حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس وقت ہی جان لیا تھا کہ حضور نے یہ ارشاد فرما دیا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ اصل میں تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے ان حضرات کی نفوس قدسیہ کی شہادت کی طرف اشارہ کر دیا کہ حضرت زید شہید ہو جائیں گے، پھر حضرت جعفر تیار شہید ہوں گے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسی طرح جب حضور علیہ السلام کے غلام اپنے مقام پر پہنچے، جب کفار کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیسر روم کی 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور حضور علیہ السلام مدینہ منورہ مسجد نبوی میں تجلوہ فروز تھے اور حضور کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور حضور علیہ السلام نے سینکڑوں میل ہونے والی جنگ کا حوال بیان فرمانا شروع کیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے، اور پھر فرمایا اب انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی ان کے پاس جھنڈا ہے، وہ انہوں نے فوج کی کمان سنبھالنی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اب انہیں بھی شہید کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، انہوں نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اب عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حتی فتح اللہ علیہم، جہاں تک کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو میلوں دور ہونے والی جو جنگ ہے اس کا حوالہ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو علم غیب بھی عطا فرمایا تھا، جیسا کہ شروع میں قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، تو اس سے بھی حضور علیہ السلام کا علم غیب ظاہر ہوتا ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو جب عام رسولوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرماتا ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا پھر کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے علم شریف کے صدقے اور صحابہ کرام کی شہادت کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔